मसीह में आप सबों को सलाम। मेरे साथ देखिए खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से इस बार भी 3-4 हवाला जात मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पहला हवाला देखिए मेरे साथ, वाइस की किताब, सुलेमान की किताब है जी ये। वाइस की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 4थी आयत। कलाम में लिखा है, रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है, गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। आमीन। इसके साथ देखिए यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब, उसकी पहली आयत। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब, उसकी पहली आयत। कलाम में लिखा है, काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिन्नत कौम के मकतूलों पर शब रोज़ मातम करता। और इसके साथ ज़बूर 38 और 39, ज़बूर 38 उसकी 3री आयत से, तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बाइस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानिंद मेरे लिए नहायत भारी है। मेरी हमाकत के सबब से मेरे ज़ख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ, मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। इसके साथ ज़बूर 39 और उसकी 12वीं आयत, ऐ खुदावन मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा, मेरे आंसुओं को देख कर खामोश न रह। आमीन। कलाम के ये 3-4 हवाला जात जो हमने अभी पढ़े, इन चारों हवाला जात में हमने रोने और मातम और आंसुओं के बारे में पढ़ा है। और आज सुबह हम इसी के ताल्लुक से बात करने वाले हैं। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, जब से हम पैदा हुए, रोता हुआ एक बच्चा इस दुनिया में आता है और रोता हुआ इस दुनिया से चला जाता है। अगर कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता नहीं तो उसको मारते हैं, चेक करते हैं। तो रोना जो है इंसान जब से पैदा हुआ है, लेकिन ये रोना और मातम, ये दुख, ये मुसीबत उस वक्त दुनिया के अंदर दाखिल हुई। कलाम में लिखा है कि जब इंसान गुनाह में गिरा। बाग़ अदन में कोई दुख नहीं था, कोई मातम नहीं था, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी, वहाँ खुशी थी, वहाँ खुदा था, क्योंकि वहाँ गुनाह नहीं था। लेकिन गुनाह के सबब से इंसान की ज़िंदगी के अंदर रोना और मातम दाखिल हो गया। जैसे बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि गुनाह के सबब से दुख दुनिया के अंदर आया, वैसे ही बाइबल मुक़द्दस ये भी बताती है कि गुनाह के ख़त्म होने से रोना और मातम बनी नौ इंसान की ज़िंदगी के अंदर से जाता रहेगा। कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लोगों की आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। खुदा खुद ये काम करेगा। और बनी इस्राएल कौम के ताल्लुक से लिखा है कि सयून जो है फिर ना मातम करेगी, क्योंकि मैं खुद उसकी आंखों के आंसू पोंछ दूंगा। ये सया की किताब के अंदर आपको ये मिलेगा। सो रोना और मातम करना, जिसके ताल्लुक से वाइस कहता है कि एक वक्त है। क्या है? रोने का एक वक्त है, गाने का एक वक्त है, नाचने का एक वक्त है, खुशी करने का। सो वाइस जिस रोने की बात करता है, रोने का एक वक्त है, वो ये बात नहीं कर रहा कि दिन के 24 घंटों में कोई एक घंटा होगा जिसमें हम रोएंगे। वो उस वक्त की बात नहीं कर रहा, वो उस वक्त की बात करता है, उस मौके की, उन हालात की जिनके सबब से हम रोते हैं। और एक हवाला हमने यिर्मयाह के सहीफा से पढ़ा। यिर्मयाह कहता है, काश मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा हो, ताकि वो अपनी कौम के लिए रोता। और दाऊद के ताल्लुक से जो हमने पढ़ा, वो अपने गुनाह के सबब से मातम करता है। रोना और मातम करना, हम सब इससे वाकिफ हैं। हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। 3 तरह के आंसू हमारी आंखों से बहते हैं साइंटिफिकली। एक वो आंसू जिससे हमारी आंख नम रहती है और हमारी आंख खुश्क नहीं होती, हमारी बिनाई इससे ठीक रहती है। हमारी आंख का नम रहना जरूरी है। अगर हमारी आंखें खुश्क हो जाएं तो हम बहुत जल्द बिनाई खो देंगे, हम ठीक तरह से देख नहीं पाएंगे। दूसरा, धुएं के सबब से, प्याज जब काटा जाता है तो आंखों के अंदर लगने से पानी निकलता है आंखों से, तो भी आंखों से पानी बहता है। लेकिन एक रोना जो है वो जज्बात के सबब से, वो दुख के सबब से है। इसी के ताल्लुक से अभी हम बात करेंगे। और रोने के ताल्लुक से मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि एक दिन के अंदर एक इंसान जो है 250 ml तक आंसू बहा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद
وہ روئے گا لیکن آنسو نہیں بہیں گے، وہ آہو بکا کرے گا، وہ چلائے گا، وہ پکارے گا، لیکن ایک حد ہے جتنے وہ آنسو بہا سکتا ہے، اس کی آنکھوں سے پانی نکل سکتا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مرد روئے تو مرد کے رونے کو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اے بندہ کمزور دل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کی نسبت عورتیں نرم دل ہیں، وہ جلد رو پڑتی ہیں، اور عورتوں میں رونے کی کیپیسٹی بھی زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ اور اگر کوئی مرد بات بات پر روئے، کہتے ہیں یار بڑا چھوٹے دل دا بندہ ہے، مضبوط انسان نہیں ہے۔ ہاں، مرد واقعی میں مضبوط ہوتے ہیں، عورت کی نسبت مرد زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ، ایک بڑا حصہ 99% لوگ جو ہیں اس زمین پر ایک بار اپنی زندگی میں ضرور روتے ہیں، اپنے ہوش و حواس میں ایک بار وہ ضرور روتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی سبب سے روئیں، روتے ضرور ہیں۔ اور بائبل مقدس جو ہے پیدائش کی کتاب سے ہی ہمیں رونے کے تعلق سے بتاتی ہے، اور مکاشفہ کی کتاب تک ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے کہ رونا کیوں تھا، کس سبب سے تھا۔ بارہا لوگ سزا کے طور پر روتے ہیں، بارہا برکت پانے کے لیے روتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ روتے اور چلاتے ہیں۔ آج رونے کے تعلق سے ہی جب بات کرنے جا رہا ہوں تو وائس کہتا ہے کہ رونے کا ایک وقت ہے، وہ دکھ، وہ حالات جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ان کے سبب سے ہم روتے بھی ہیں، لیکن انسان جب اپنے حالات کے اندر نہیں روتے تو وہ ایک بڑے بوجھ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے۔ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے فکروں کا وہ کم ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ سو رونے کے بہت سے فائدے بھی ہیں، یہ بدن کے لیے بھی ضروری ہے، رونا چاہیے۔ میری ایک بہن، بہت سال میں نے اسے دیکھا، بہت حالات ان کی زندگی کے اندر آئے، لیکن اس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلے، لیکن اب بہت سالوں بعد، تقریباً 45 سال بعد، وہ بہن اب اس جگہ پر ہے کہ اب وہ بات بات پر رو پڑتی ہے، اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کیونکہ حالات کا پریشر اس قدر اس کے اوپر آیا کہ وہ لوگ جو اس کے قریب تھے، جن پر وہ بھروسہ کرتی تھی کہ یہ بھائی، یہ بہن، یہ شخص میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، سب ساتھ چھوڑ جائیں لیکن یہ میرے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن جب وہ شخص وہاں پر کھڑا ہوا نظر نہیں آیا تب دل ٹوٹا، پھر آنسو نکلے خدا کے حضور میں۔ تو رونا جو ہے دکھ کے سبب سے اس زمین پر سب سے زیادہ ہے، دکھ کے سبب سے۔ پہلا واقعہ ہمیں بائبل مقدس میں ہاجرہ کے تعلق سے ملتا ہے، ابراہیم کی لونڈی جس کو سارا نے دیا کہ وہ اس کی بیوی بن جائے اور اس سے اولاد پیدا ہو، جب وہ حاملہ ہوئی تو اپنی مالکن کو، اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی، اور اس کی مالکن اس کے اوپر سختی کرنے لگی، اور وہ اپنے گھر سے بھاگتی ہے اور بیابان میں چلی جاتی ہے۔ جب اس کا بیٹا ہوتا ہے اسماعیل، وہ چھوٹا بچہ ہے، ابراہیم اس کے لیے کھانا دیتا ہے، پانی کی ایک مشق دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے اب جائے، اس کو رخصت کرتا ہے، لیکن وہ روتی اور چلاتی ہے۔ وہاں پر اس کے لیے خدا پھر پانی مہیا کرتا ہے، اور ضرورت کے سبب سے میں اور آپ جب روتے ہیں تو خدا جواب دیتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم بھی روئے اور چلائے، لیکن افسوس کہ وہ گوشت کے لیے چلائے، ہائے ہمیں یہاں گوشت کون کھانے کو دے گا۔ بارہا بنی اسرائیل قوم کی طرح ہم ایسی باتوں کے لیے روتے اور چلاتے ہیں جو واقعی میں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا وہ خوراک جو خدا بنی اسرائیل قوم کو دے رہا تھا ان کے لیے اچھی نہ تھی؟ آسمان سے من تھا، وہ من کھا رہے تھے، وہ آسمانی خوراک تھی جس کے تعلق سے پالوس کہتا ہے کہ انسانوں نے فرشتوں کی خوراک کھائی۔ کیا وہ خوراک اچھی نہیں تھی؟ وہ چیز اچھی نہیں تھی جو خدا دے رہا تھا، لیکن اس چیز کے لیے رو رہے تھے جو مصر میں کھاتے تھے، ہم ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر کھاتے تھے۔ بارہ ہم اپنے رشتوں کے سبب سے روتے ہیں، جب رشتوں کے اندر دراڑیں آتی ہیں، جب دکھ آتا ہے، جب کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ یوسف کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا، یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، اور وہ دکھ جس کے اندر سے یوسف گزرا بہت سالوں کا تھا، وہ چھوٹا عرصہ نہیں تھا۔ جب کوئی فیملی کے اندر اس طرح سے دکھ دیتا ہے تو کچھ اچھا نہیں لگتا، بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، اعتماد نہیں رہتا۔ لیکن یوسف آخر تک اپنے بھائیوں سے پیار کرتا ہے، لیکن ہم اس طرح سے نہیں کرتے۔
یوسف جب اپنے بھائیوں کو ملتا ہے تو وہ روتا اور چلاتا ہے اپنے بھائیوں کے سبب سے۔ داؤد بھی یونتن سے ایسی محبت کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ داؤد اور یونتن کی محبت عورتوں کی سی محبت تھی، جیسے کوئی مرد اور عورت محبت کرتا ہے، داؤد اور یونتن کی محبت ایسی محبت تھی۔ داؤد اور یونتن گلے مل کر اس طرح سے روتے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی محبت میں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو پھر نہ دیکھیں گے۔ میں اور آپ بھی جب بہت سالوں بعد کبھی کسی کو دیکھتے ہیں تو ملاقات کر کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اس خوشی کے سبب سے کہ بہت دنوں بعد دیکھا۔ یعقوب کا بیٹا یوسف جس کی میں نے بات کی، جب اس سے جدا ہو گیا بہت سالوں بعد، یعقوب جو ہے اپنے بیٹے سے ملتا ہے تو وہ روتا ہے کہ میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ خدا مجھے تیرا چہرہ دکھائے گا، لیکن اسی خدا نے نہ صرف تجھے بلکہ تیری اولاد کو بھی دکھا دیا۔ آمین۔ بہت سے مواقعوں پر ہم روتے ہیں، جب ہمیں شفا نہیں ملتی تب بھی ہم روتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے حزقیاہ بادشاہ بھی رویا، طاعون کا پھوڑا تھا، خدا کے حضور میں روتا ہے، خدا مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر، اس بیماری کو مجھ سے دور کر، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اور اس کے رونے کے سبب سے کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کی۔ آج بھی جو کوئی شخص خدا کے حضور میں کسی بات کے لیے روتا ہے کہ خدا مجھ پر رحم کر، مجھے شفا دے، خدا اس کی دعا کو سن کر جواب دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی کے مرنے پر روتے ہیں، کسی کے مرنے پر روتے ہیں۔ ابراہم بھی رویا جب اس کی بیوی سارا کی ڈیتھ ہو گئی، لکھا ہے اس نے ماتم کیا، نوحہ کیا۔ یعقوب جب مرا تو 40 روز تک ماتم کیا گیا، مصر کے اندر بہت بڑا ماتم کیا گیا، بہت لوگ روئے۔ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے بھی لکھا ہے کہ وہ لازر کی قبر کے پاس آ کر خداوند یسوع کے بھی آنسو نکل آئے، وہ بھی رویا۔ میں اور آپ بھی اسی طرح سے روتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا جب استفنس کی ڈیتھ ہوئی، جب استفنس کو سنسار کیا گیا، مار دیا گیا، تو کلام میں لکھا ہے کلیسیا نے بڑا ماتم کیا۔ کیا کیا؟ ماتم کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج اگر کوئی ایماندار اس کی فیملی میں یا اس کا کوئی دوست یا احباب جب اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، جب وہ روتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں یار ہے تے بندہ دعا گو ایک ہی رون دیا ہے، اینو تے نہیں رونا چاہیے۔ کیا وہ پتھر کا انسان ہے؟ کیا وہ لوہے کا انسان ہے کہ وہ نہیں رو سکتا؟ وہ بھی اپنے جذبات کے سبب سے روتا ہے۔ جب ابراہم جو ایمانداروں کا باپ تھا وہ رو رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تسی جا کے گھر سارے نا کوئی ایسا ہوئے تو رو ہی جایا کرو، لیکن تعلیم کی بات بتا رہا ہوں۔ تعلیم کی بات ہے کہ ہم انسان ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمارا تعلق اس بھائی سے، اس بہن سے، اس بیٹے سے، اس شخص سے جو اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اس تعلق کے سبب سے ہم روتے ہیں کہ ہم اس بدن کے اندر پھر اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ پاتے اپنے ارد گرد۔ جذبات ہیں اس کے ساتھ، ایک قریبی تعلق ہے اس کے ساتھ، پھر لوگوں کو منع کیا جائے اور نہیں یار تسی دعا کرنا ہے، تانوں نہیں رونا چاہیے، تانوں نہیں رونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابتدائی کلیسیا نہ صرف ایمانداروں کی جدائی پر روتی تھی، وہ رونے والی کلیسیا تھی۔ اور اس خطے کے اندر جب پینٹیکوسٹل لوگ بڑھنے لگے، ابتدائی کلیسیا کے ایمان پر لوگ بڑھنے لگے، تو اس کلیسیا کو پتا کیا کہا جاتا تھا؟ گلیڈو مشن۔ پنجابی کا لفظ ہے نا، آنسو کی پنجابی جو گلیڈو کہتے ہیں، گلیڈو مشن، رونے والی مشن۔ آج کلیسیا کے آنسو کہاں ہیں؟ خشک ہو چکے ہیں۔ آج کلیسیا وہاں پر نہیں ہے، ابتدائی کلیسیا وہاں پر تھی۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ وہاں پر تھے، وہ روتے تھے خدا کے حضور میں، لیکن ہم وہاں پر نہیں ہیں۔ تو وہ مرنے کے سبب سے کسی کے دکھ ہوتا ہے، لیکن جن دو باتوں کے تعلق سے آگے ہم بات تھوڑی دیر میں اور کریں گے وہ کچھ اور ہے۔ یرمیہ نبی جو روتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے رو رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے۔ اس کے رونے کا سبب اس کا اپنے گھر کے مسائل نہیں ہے، اس کے اپنے کوئی معاشی مسائل نہیں ہے، کوئی اپنی بیماری نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا دکھ، اس کا غم اس کی قوم کی بربادی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری قوم کی بربادی کے سبب سے میرا کلیجہ نکل آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو برف سے زیادہ سفید اور مونگے سے زیادہ لال تھے، ان کی رنگت کالی پڑ چکی ہے، ان کا گوشت لکڑی کی من سوکھ گیا ہے، جسم کے ساتھ سوکھ چکا ہے۔ اور یرمیہ کہتا ہے کاش وہ اس چیز کی خواہش کر رہا ہے۔ اس کی خواہش آرام حاصل کرنا نہیں، اس کی خواہش
सुकून हासिल करना नहीं, वो तरक्की करना नहीं चाहता, वो आंसू बहाने के लिए ख्वाहिश करता है, वो रोने के लिए ख्वाहिश करता है कि काश मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा होती और मैं रोता रहता अपनी कौम के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी कौम ने खुदा को छोड़ दिया है। वो कहता है मेरी कौम का गुनाह समुंदर सा बड़ा है, कौन इसको शिफा देगा? ये कैसे शिफा पाएगी? वो कहता है कि वो औरतें जो नरम दिल थी, उन माओ ने अपने बच्चों को खा लिया। वो कहता है कि बच्चे, शीखर बच्चे गलियों के अंदर बेहोश पड़े हैं। गुनाह के सबब से जो आफत बाबुल के वजह से इनके ऊपर आई, कत्लो गारत गलियों के अंदर हुई, खून खराबा गलियों के अंदर हुआ, खुदा के घर के अंदर। वो कहता है कि इस तरह शोर था जैसे ईद के दिन होता है। इस तरह आकर दुश्मन ने वहां शोर शराबा किया और दुश्मन की फटकार और दुश्मन की लान तान, दुश्मन की सुस्कार का सामना उनको करना पड़ा। वो बड़ी बातें उनके लिए कहने लगे कि वो कौम जो बड़े जमाल वाली थी जमीन पर गिरा दी गई आसमान पर से। वो इस सबब से कहता है काश कि मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा होती। कहता है हाय मेरे पर्दे दिल में दर्द है, मैं खलवत खानों में रहूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं मातम करूंगा, मेरी आंखें अश्कबार होंगी, क्योंकि मेरी कौम ने जिंदा खुदा को छोड़ दिया है। वो खुदा के तालिब नहीं, वो उन दोस्तों के, वो अपने यारों के जिनके वो तालिब थे, उनमें से किसी ने भी उसकी मदद ना की, सब छोड़ गए। वो इस सबब से कहता है मैं रहूंगा, मेरा दिल फटता है मेरी कौम के लिए। क्या मैं और आप इस जगह पर हैं कि मैं और आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ मांगे? हमें तो अपने दुखों से ही फुर्सत नहीं, हमें तो अपनी ही ख्वाहिशात के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कौम कहाँ नजर आएगी? आज मैं इस बात से खुश भी था, पादरी साहब जब इबादत को लीड कर रहे थे तो वो जो फैक्ट्स और फिगर्स बता रहे थे कौमों के कि किस तरह से कौमों का गठजोड़ हो रहा है। वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, वो लोग जो इंजील के लिए किसी तरह से ओपन नहीं है, वो ममालिक किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। मैं और आप उसी मुल्क के अंदर हैं, उसी इलाके के अंदर हैं। आप सुनते थे कि साल में कभी ऐसा होता था कि क्रिश्चियंस के ऊपर कोई ज्यादती की जाती थी, उनको सताया जाता था, लेकिन अब हर रोज की खबर है, अब हर रोज की खबर है। ये खबरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वो वक्त जो आने वाला है वाकई में इससे ज्यादा मुश्किल वाला है, इससे ज्यादा दुख वाला है, इससे ज्यादा परेशानी वाला है। लेकिन अगर आज मैं और आप होश नहीं पकड़ेंगे, अगर आज हम इस कलीसिया के लिए आंसू नहीं बहाएंगे, ये कलीसिया की तारीख है कि वाकई में जब कलीसिया को सताया गया कलीसिया बढ़ी। लेकिन अफसोस की बात, आज की कलीसिया कैसे बढ़ेगी? क्योंकि इनकी आंखों से आंसू जारी नहीं। यिर्मयाह कहता है उन औरतों को बुलाओ जो रोने में माहिर हैं, ताकि हमारी आंखों से आंसू जारी हो। मैं और आप जब किसी को दुखी देखते हैं, किसी को रोते हुए मातम करते पीटते देखते हैं, तो हमारी भी आंखें नम हो जाती हैं। यिर्मयाह कहता है बुलाओ उन लोगों को, उन औरतों को जो माहिर है रोने में, मातम करने में माहिर है, उन औरतों को बुलाओ। आज किसी को रोते देखकर हमारा दिल नहीं टूटता, किसी की आंखों से आंसू देखकर हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते। हम तो मुंह फेर लेते हैं, हम नजरें चुरा लेते हैं, हम सर झुका देते हैं। आज आंसू बहने चाहिए, आंसू आने चाहिए, अगर नहीं तो खुदा से कहना चाहिए। ये हालात जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ये खुदा ने क्रिएट किए हैं ताकि मैं और आप खुदा के हुजूर में फट जाएं, ताकि मैं और आप खुदा के हुजूर में रोएं और चिल्लाएं, खुदा को पुकारें। अपने हालात में, अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में, अपनी कलीसिया में हम लोगों के आगे तो रोते हैं, लेकिन खुदा के आगे हमारा रोना नहीं निकलता, हमारे आंसू नहीं बहते। खुदा के हुजूर रोने का फायदा है। इंसान उस रोने का हमें अजर नहीं दे सकता, उसका सलूशन नहीं दे सकता, लेकिन खुदा जिसके हुजूर में हम रोते हैं, कलाम में लिखा है कि तूने मेरे आंसुओं को मशकीज़ा में रख लिया। आमीन। उन आंसुओं की कदर है खुदा के हुजूर में, जो खुदा के हुजूर में रोते हैं, खुदा को पुकारते हैं, अपने दुख में, अपनी मुसीबत में, अपने हालात में, जो अपनी फैमिली के लिए रोते हैं। यिर्मयाह अपनी कौम के लिए रो और चिल्ला रहा है, रोता और चिल्लाता है। क्या मैं और आप अपनी फैमिली के लिए फिक्रमंद हैं कि हमारी फैमिली के लोग खुदा को नहीं मानते, वो खुदा के पीछे नहीं चलते? जब उनसे बात की जाए तो वो तमस्कर उड़ाते हैं, वो बात को नजरअंदाज कर देते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। हम कब रोएंगे अपनी फैमिली के? यिर्मयाह का दिल फटा जाता है। लेकिन वो शख्स जिसका अपने ही लिए दिल नहीं फटा, वो किसी के लिए क्या फटेगा?
جو اپنے ہی لیے نہیں روتا وہ کلیسیا کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کیوں کر رو سکتا ہے؟ اپنی قوم کے لیے کیسے رو سکتا ہے؟ داؤد وہ شخص ہے جس کے تعلق سے ہم نے پڑھا، وہ کہتا میں دن بھر ماتم کرتا ہوں، وہ کہتا میں دن بھر ماتم کرتا ہوں۔ کس سبب سے؟ اپنے گناہ کے سبب سے۔ جس شخص کو اپنے گناہ کا احساس نہیں، وہ کسی کے لیے بھی روئے گا نہیں، کبھی بھی وہ کبھی بھی کسی کے لیے آنسو نہیں بہائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ رات کے پہروں میں میری آنکھیں کھل جاتی ہیں تاکہ تیری شریعت پر دھیان کروں، تاکہ وہ لوگ جو تیری شریعت کو نہیں مانتے ان کے لیے آنسو بہاؤں۔ زبور 119 اور یرمیہ کہتا ہے کہ اے دختر سیون اٹھ، رات کے پہروں میں تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، تیری فصیل کے اوپر شفایت کرنے والے چپ نہ رہیں۔ ہم کب راتوں کو جاگیں گے؟ کیا واٹس ایپ کے لیے؟ کیا چیٹ کے لیے ہی جاگتے رہیں گے؟ کیا گپ شپ کے لیے ہی جاگتے رہیں گے؟ کیا ڈی جے پارٹیز کے لیے جاگتے رہیں گے؟ کیا ہلا گلا اپنی خوشی اور شادمانی کے ہی طالب رہیں گے؟ کب ہم اپنے حضور، اپنے خدا کے حضور میں روئیں گے اور چلائیں گے؟ رات کے پہروں کے اندر ماتم کریں گے۔ کہتا ہے اے بنت صیون اٹھ، رات کے پہروں میں ماتم کر۔ مجھے اور آپ کو رات کے پہروں میں اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی قوم کے لیے آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ وہ وقت جو آئندہ ایام میں آنے والا ہے وہ واقعی میں ٹف ہے۔ کیسے کلیسیا اس کا سامنا کرے گی؟ کیسے؟ کلام میں لکھا ہے کہ نینوا کے لوگ خدا کے حضور میں روئے اور چلائے، خدا نے اس کے اوپر رحم کر دیا۔ نینوا کے لوگ خدا کے حضور میں روئے اور چلائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری عدالت ہوگی، اگر ہم نے معافی نہ مانگی، اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے ان باتوں کی، ہمیں فکر ہی نہیں ہے ان باتوں کی کہ دنیا کا آخر ہونے والا ہے اور حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اگر آپ انڈیا کے اندر دیکھیں تو انڈیا کے اندر بہت تیزی سے کرسچنز کے اوپر دکھ اور مصیبتیں آ رہی ہیں، چرچز کو جلایا جا رہا ہے، وہاں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، پاسٹرز کو مارا جا رہا ہے، آگ سے جلایا جا رہا ہے۔ پاکستانی کلیسیا کے اوپر بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ بہت سے واقعات گزرے دنوں میں ہوئے، کل رات کا بھی واقعہ تھا جو ابھی میں نے سنا۔ کل رات ہماری بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ ہم صرف اپنی خوشی کے طالب ہیں، ہمیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ خدا کے حضور میں رونے، چلانے اور ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گناہ سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا کہ ہم اور باتوں کی فکر میں رہے نہ کہ اس بات کی فکر میں۔ کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمیں انجیل سنانی ہے، ہمیں انجیل کی گواہی دینی ہے؟ ہم اس بات کے لیے نہیں روتے۔ ہم اپنے مسائل کے لیے ہر وقت ہی رونا روتے رہتے ہیں، ہر وقت۔ پادری کو چلے جاؤ، رشتہ داراں کو چلے جاؤ، اپنے افسر کو چلے جاؤ، جتھے بھی جانا اسی اپنا ہی رونا رونا ہے۔ مینوں اے ہو گیا، مینوں وہ ہو گیا، مینوں اے کر دو، مینوں وہ کر دیو، مینوں اے دے دیو، مینوں وہ دے دیو، اے دے دیو کہ تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہمارا فقط رونا یہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ابھاروں گا اس بات کے لیے کہ خدا کے حضور میں روئیں۔ اگر آنسو جاری نہیں ہوتے خدا سے کہیں، جہاں یہ سزا ہے وہاں یہ خدا کی بلیسنگ بھی ہے۔ خدا کے حضور رونے سے خدا کا رحم جاری ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانوں کے اندر خدا کا رحم جاری ہو، خدا کے حضور میں روئیے، خدا کو پکاریے۔ کلام میں لکھا ہے بنی اسرائیل قوم کے تعلق سے مصر کے اندر بڑی ان کے اوپر ظلم ان کے اوپر کیا جا رہا تھا، بڑا دکھ تھا ان کی زندگی کے اندر۔ ان کو بھوسا نہیں دیا جاتا تھا، ان کو مٹی نہیں دی جاتی تھی، اور کہتے تھے کہ پروڈکشن بھی زیادہ دو۔ مارتے تھے، کام کر رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، مار کھاتے کھاتے وہ اینٹیں بناتے ہیں۔ ان کی قبریں کوڑوں سے پھٹ چکی تھی، لیکن لکھا ہے خدا کے حضور میں روئے۔ اور کیا لکھا ہے؟ خدا نے خود کہا کہ میں اپنے لوگوں کا رونا اور چلانا سن کر اتر آیا ہوں۔ جب اس کے لوگ روتے ہیں، پکارتے ہیں، خدا اتر آتا ہے، خدا جواب دیتا ہے اپنے لوگوں کو چھڑانے اور بچانے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے لوگ بچ جائیں، خدا کے حضور میں روئیے اور چلائیے۔ میرا اور آپ کا رونا اور چلانا سن کر کلام میں لکھا ہے خدا اتر آئے گا۔ آمین۔ وہ خود آسمان سے اترا، اس نے صلیب پر اپنی جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں اور خداوند کو پکاریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میری آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو جائیں، مجھے میرے گناہ کا احساس ہو، وہ باتیں جو تیرے کلام کے خلاف ہیں میری زندگی میں دور کر دے، مجھ پر رحم کر دے، میں نے وقت ضائع کر دیا۔ خدا ان کو پکاریے، خدا ان رحم اور فضل کرنے والا خدا ہے۔ فقط اپنے دکھوں ہی کے سبب سے نہ روئیں، بلکہ اس سبب سے بھی کہ ہم خدا کے طالب نہیں، ہماری فیملی کے لوگ خدا کے طالب نہیں، ہم نے خدا کو چھوڑ دیا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس بات کے لیے روئیے اور چلائیے۔ ہمارے اندر خدا کے حضور میں آنے کی خواہش نہیں، دنیا کی خواہشیں موجود ہیں لیکن خدا کے حضور میں آنے کی خواہش نہیں۔ خدا کو پکاریے،
خدا جواب دے گا، خدا نیا دل دے دے گا، نئی سوچیں دے دے گا، حالات کو بدلے گا، وہ اتر آئے گا اور اپنی قدرت کو جاری کرے گا۔ ہاللیلویہ۔